العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. قال صاحب الوقایہ ولا یجمع فرزان فی وقت بلا حج وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی. ومن طہورت فی وقت عصر او عشاء صلتها فقط خلافا للشافعی رحمہ اللہ. فإن عنده من طہورت فی وقت العصر صلت الظہر ایضا ومن طہورت فی وقت العشاء صلت المغرب ایضا فإن وقت الظہر والعصر عنده كوقت واحد وكذا وقت المغرب والعشاء ولهذا يجوز الجمع عنده في السفر. عزیزان محترم، دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع کرنا عند الاحناف درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ قرار دیا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس نے دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع کیا تو اس کے لیے کہا گیا فقد اتی بابا من ابواب الکبائر. بلا عذر جس نے دو نمازوں کو جمع کیا اس نے گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کیا. اس روایت کو حاکم اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے جمع فرمایا ہے. البتہ حجاج اکرام کو عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو بطور جمع تقدیم کے ایک وقت میں پڑھنا، یعنی عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھنا، اور یوم النحر کی رات کو مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے اندر جمع تاخیر کر کے پڑھنا. جمع تاخیر کرنا یعنی مغرب کو تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھنا جائز ہے، درست ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. نصوص صریحہ اور بہت ساری روایات و مرویات سے جمع کرنا ثابت ہے. لیکن اس کے علاوہ مقام پر بلا عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے سفر وغیرہ کی حالت میں. لیکن اس سلسلے میں حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. وہ سفر کی حالت میں ظہر اور عصر کو تقدیم کے طور پر اور عشاء اور مغرب کو تاخیر کے طور پر پڑھنے کو جائز کہتے ہیں، اور بہت سی اخبار احادیث اس سلسلے پر میں دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایسا فرمایا اور جمع کیا ہے. صریح احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت سفر میں ایسا آپ نے کیا ہے. ان احادیث کو شیخین نے، اصحاب سنن نے روایت کیا ہے. صاحب حاشیہ مولانا عبدالحی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہی حق بھی ہے اور ضرورت کے وقت ان کے مذہب کی تقلید میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رائے اور یہ نظریہ اور خیال علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ورنہ احناف کا مسلک اور مشرب جمع بین الصلاتین نہیں ہے۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ ومن طہرت فی وقت عصر او عشاء صلتھا فقط، جو خاتون عصر کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں حیض سے یا نفاس سے پاک ہو جائے تو وہ صرف اسی وقتوں کی نماز پڑھے گی، اس پر اسی وقتوں کی نماز واجب ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نماز واجب نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ عصر کے وقتوں میں پاک ہوئی ہے تو ظہر بھی پڑے گی، اور اگر عشاء کے وقتوں میں پاک ہوئی ہے تو صلت المغرب ایضاً، وہ مغرب بھی پڑے گی۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک ظہر اور عصر کا وقت ایک وقتوں کی طرح ہے، اور استدلال وہ انہی روایات سے کرتے ہیں جس میں جمع بین الصلاتین کی اجازت اور رخصت دی گئی ہے۔ ایسے ہی عشاء اور مغرب کا وقت ان کے بقول ایک وقت ہے، لہٰذا سفر کی حالت میں ان کے نزدیک ان نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس کے ذمے اسی وقتوں کی نماز آئے گی۔ یعنی اگر کوئی بالکل آخری وقتوں میں فرضوں کا مکلف ہوا، جیسے کوئی مسلمان کافر ہو جائے، یا کوئی بچہ بالغ ہو جائے، یا کوئی حائضہ یا نفاس والی عورت پاک ہو جائے، اور وقت تو اس قدر تنگ ہے کہ اب صرف تکبیر تحریمہ کا وقت باقی ہے، تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں ہے، تو اس پر اس وقتوں کی نماز قضا کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، جیسا کہ معلوم ہے، سببیت وقت کے آخری حصے کی طرف منتقل ہوتی ہے، پہلے اول وقت، پھر درمیانے وقت، اور اگر درمیانے وقت بھی اس نے نماز ادا نہ کی تو اب یہ ادائیگی کا سبب جو وقت اخیر ہے وہی اس کا سبب قرار پاتا ہے، اور وقت کے آخر حصے میں وہ فرضوں کا اہل ہو گیا، حائضہ نفاس والی پاک ہو گئی، بچہ بالغ ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا، تو اہلیت موجود ہو گئی، تو اس پر فرضیت ثابت ہو گئی، لہٰذا وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو قضا واجب ہوگی۔ اس مسئلے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس پر واجب نہیں، یعنی نماز کے بالکل اخیر اور تنگ وقتوں میں اگر وہ اہلیت آ گئی اور مکلف شریعت بن گیا تو اس تنگ وقتوں میں اس پر وہ نماز واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اتنے وقتوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں وہ نماز ادا کر سکے، لہٰذا اس پر ادائے نماز واجب نہ ہوگی تو قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ جب ادائیگی کا وجوب نہیں تو قضا کیسی؟ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وسعت بظاہر تو نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت کو جو ہے ادا کر سکے، لیکن بطور خرق عادت کے، خلاف عادت کے، خارق عادت ایسا ممکن ہے اور وسعت ممکن ہے۔ دوسری بات ہم اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ فرض کی اہلیت تو اس میں پائی گئی، گو کہ وقت تو کافی تنگ ہے، لیکن اہلیت فرض کا وجود ہو گیا، تو اب اس نماز کے واجب نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ البتہ اہلیت کے ساتھ ہی وہ فوری طور پر اس کے لیے مستعد نہ ہو سکا، ادا نہ کر سکا، تو قضا واجب ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر وقت اخیر میں کوئی عورت حیض والی ہو جائے تو اس
اس وقت کی نماز اس کے ذمہ واجب نہ ہوگی، کیونکہ ادائیگی نہیں تو قضا بھی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ سببیت ہمارے نزدیک وقت کے آخر حصے کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب جب اس میں یہ اہلیت وقت کے آخر حصے میں باقی نہ رہی تو نماز ہی لازم نہیں ہوئی اس کے ذمے، اور جب نماز کا لزوم نہیں، ادائیگی لازم نہیں، تو اس کی قضا بھی اس کے ذمے واجب نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت اخیر میں اگر وہ حائضہ ہو گئی ہے تب بھی اس وقت کی نماز اس کے ذمے قضا رہے گی، یعنی بعد میں پاک ہونے کے بعد اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اس کے بعد اوقات کی بحث کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ اذان کے احکام اور اس کی تفصیل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم عبارت کو ذرا ملا لیتے ہیں۔ ومن طہرت فی وقت عصر او عشاء صلتھا فقط خلافا للشافعی، جو عورت عصر کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں پاک ہوئی تو وہ اسی وقت کی نماز پڑھے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ فإن عنده من طہرت فی وقت العصر صلت الظہر ایضا، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو عصر کے وقت میں پاک ہوئی وہ ظہر کی نماز بھی پڑھے گی۔ ومن طہرت فی وقت العشاء صلت المغرب ایضا، اور جو عورت عشاء کے وقتوں میں پاک ہوئی وہ مغرب بھی پڑھے گی۔ کیوں؟ فإن وقت الظہر والعصر عنده كوقت واحد، اس لیے کہ ظہر اور عصر کا وقت ان کے نزدیک ایک وقت کی طرح ہے۔ وکذا وقت المغرب والعشاء، ایسے ہی مغرب اور عشاء کا وقت بھی ایک وقت کی طرح ہے۔ ولہذا يجوز الجمع عنده في السفر، یہی وجہ ہے کہ حالت سفر میں ان کے نزدیک دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے۔ ومن هو اہل فرض فی آخر وقته، اور جو کوئی فرض کا اہل ہو گیا اب نماز کے آخر وقت میں، یقضیہ، تو وہ اس وقت کی نماز کی قضا کرے گا۔ لا من حاضت فیہ، نہ کہ وہ عورت، یعنی وہ عورت قضا نہیں کرے گی جو آخر وقت میں حائضہ ہوئی ہو۔ یعنی اذا بلغ الصبی او اسلم الکافر، یعنی جب بچہ بالغ ہو یا کافر مسلمان ہو جائے، فی آخر الوقت، وقت کے آخر حصے میں، ولم یبق من الوقت الا قدر التحریمۃ، اور وقت میں سوائے تحریمہ کے اور کوئی گنجائش باقی نہ ہو، یجب علیہ قضاء صلاۃ ذلک الوقت، تو اس وقت کی نماز اس شخص کے ذمہ واجب اور ضروری ہوگی۔ خلافاً لظفر، اس سلسلے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ ومن حاضت فی آخر الوقت، اور جو خاتون نماز کے آخر وقتوں میں حائضہ ہو جائے، لا یجب علیہ قضاء صلاۃ ذلک الوقت، تو اس عورت پر اس وقت کی نماز کی قضا واجب نہیں ہوں گی۔ خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ باب الاذان، اذان کے لغوی معنی اعلان کے آتے ہیں۔ الاعلام، الاعلان۔ اوقات کی بحث کے بعد باب الاذان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں چونکہ اذان سے نماز کے وقت آنے کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے اس کو اوقات کے ذکر کے بعد بیان فرمایا۔ اور جیسا کہ کہا کہ اس کے لغوی معنی اعلام ہے، اعلان ہے، اطلاع دینا ہے، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب اور اس کی تعریف مخصوص کلمات کا ادا کرنا ہے جو کہ نماز کے اعلام کے لیے شریعت میں مشروع قرار دیے گئے ہیں۔ اذان کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اذان کا کہنا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد تک چونکہ اذان و اقامت کا سلسلہ نہ تھا، لیکن
مسلمانوں کو نماز کے لیے اعلان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہجرت کے بعد چنانچہ اس سلسلے میں مشورے ہوئے، مختلف صورتیں، مختلف آراء، مختلف افراد و اشخاص کی طرف سے پیش ہوئی، لیکن دوسری آراء پر اور خیالات پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس میں خارج سے قبح تھا یا تشبہ بالغیر وغیرہ جیسی ممانعات اور موانع موجود تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید کو ان آراء میں سے ایک رائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو اذان دیتے دیکھا۔ خواب میں ہی اس مؤذن نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان و اقامت کے کلمات سکھلا دیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں اختصار اور طوالت کے ساتھ منقول ہے، اور یہی کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پکارنے کے لیے حکم فرمایا، اور اسی وقت سے بطور اذان کے نبی یہ کلمات مسنون قرار پائے اور اس امت کے لیے جاری اور ساری کر دیے گئے۔ چنانچہ اذان یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اذان صرف فرض و نمازوں کے لیے، اور وہ بھی صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے، خواہ وہ نماز با جماعت ہی کیوں نہ پڑھے۔ فرائض خمسہ اور جمعہ کے لیے ہے، وطر کے لیے نہیں، عیدین کے لیے نہیں، استسقاء کے لیے نہیں، صلاۃ کسوف اور خسوف کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہوا سنۃ للفرائض فحسب، کہ یہ اذان سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے صرف فرائض کے لیے، جس میں جمعہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح اذان جہاں سنت مؤکدہ ہے فرائض کے لیے، وہیں شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسلام کے ان جلی عنوان اور اسلام کے ان جلی عنوان میں سے اور پہچان میں سے ہیں، جس سے اسلام کی شناخت، اسلام کی پہچان۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بستی والے اذان کہنا چھوڑ دے تو امام المسلمین ان سے قتال کرے گا، کیونکہ وہ شعائر دین میں سے ایک شعیرہ اور ایک علامت و پہچان کے ترک کے مرتکب ہوئے، جس کی انہیں گنجائش بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا مقاتلہ کے ذریعے، سختی کے ذریعے امام ان سے انہیں اس ترک اذان اور ترک شعیرہ سے باز رکھے گا اور روکے گا۔ هو سنۃ للفرائض فحسب فی وقتها، وقت کے اندر اذان کہنا سنت ہے۔ اسی طرح قضا کے لیے اذان کہنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک سفر میں یہ حضرات فجر کی نماز سے سوتے رہے، اور جب قضا کا ارادہ کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی۔ بخاری مسلم اصحاب سنن نے اس روایت کی تخریج فرمائی ہے۔ هو سنۃ للفرائض فحسب فی وقتها هو سنۃ للفرائض الخمس والجمعة وليس بسنۃ فی النوافل، فقوله فی وقتها احترز عن الاذان قبل الوقت وعن الاذان بعد الوقت۔ فی وقتها کہہ کر صاحب کتاب نے
قبل الوقت اذان کہنے سے اور بعد الوقت اذان کہنے سے احتراز کیا ہے لاجل الادائی، ادا کے لیے، یعنی ادا کے لیے جو اذان کہی جائے گی نہ قبل الوقت ہوگی نہ بعد الوقت ہوگی، بلکہ اس کے اپنے وقتوں میں ہوگی۔ اب رہی بات فَأَمَّا الْأَذَانُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْقَضَاءِ، قضا کے لیے وقت نکلنے کے بعد اذان کا کہنا، فَهُوَ مَسْنُونٌ أَيْضًا، تو یہ بھی مسنون ہے، جیسا کہ ابھی روایت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بتایا گیا کہ جب فجر کی نماز قضا ہوئی اور جب قضا کا ارادہ کیا تو ظاہر سی بات ہے قضا نماز ادا کے وقت کے بعد پڑھی جا رہی ہے، تو گویا اذان بھی وقت کے بعد ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ قضا کے لیے کہی جا رہی ہے تو قضا کے لیے اذان کا کہنا بھی سنت ہے۔ گویا کہ قضا کے لیے اذان کا کہنا یہ اذان کو اس کے وقت ہی میں ادا کہنا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا ولا يريد اشکال لأنه في وقت القضاء ولا يضر كونه بعد وقت الاداء لأنه ليس للاداء بل للقضاء في وقته۔ اشکال یوں پیش آ سکتا ہے کہ فی وقتیہ کا قول یہ مضر اور نقصان دہ، اس لیے کہ قضا کے لیے بھی اذان جب مسنون ہے، حالانکہ وہ وقتوں کے اندر نہیں ہو رہی ہے، وقتوں کے بعد ہو رہی ہے، تو پھر وقتیہ کہنے کا فائدہ کیا ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ادائے فرائض کا وقت مراد نہیں ہے بلکہ عام وقت مراد ہے، اور جس وقتوں میں فرائض قضا کیے جائیں گے وہی وقت ان کے قضا کرنے کا ہوا، چاہے وہ وقت ادا کا تو نہیں ہے۔ پس اذان گویا قضا کے لیے جو کہی جا رہی ہے وہ اس کے اندر وقتوں کے اندر ہی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا قال النبی علیہ السلام من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، کہ جو نماز چھوڑ کر سوتا رہا یا نماز بھول گیا تو نماز پڑھ لے وے اذا ذکرها، جب اسے یاد آ جائے، فإن ذلك وقتها، اس لیے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قضا نماز جب پڑھی جا رہی ہے وہی چونکہ اس کا وقت ہے تو اس وقت میں جو اذان کہی جا رہی ہے وہ اس وقت کے اندر ہی ہے، اور چونکہ یہ اذان ادا کے لیے نہیں ہو رہی ہے بلکہ قضا کے لیے ہو رہی ہے، اس لیے فی وقتہا کا جو مصداق ہے وہ ادائے فرائض کے لیے ہے، قضا فرائض کے لیے نہیں ہے، اس لیے اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ وعند ابی یوسف والشافعی رحمہ اللہ تعالی یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کے لیے رات کے نصف اخیر میں قبل الوقت اذان دینا جائز ہے۔ فجر کی نماز کے لیے رات کے نصف اخیر میں اذان کا کہنا ان دونوں حضرات کے نزدیک جائز ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے ہی اصل میں کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، کہ حضرت بلال رات میں اذان دیتے تھے لہٰذا تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو مؤذن رسول ہے وہ ندا کہے اور اذان کہے وہاں تک تم کھاؤ۔ جمہور کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اذان دخول وقت کی اطلاع کے لیے ہے اور نماز کی حاضری کا اعلان ہے، لہٰذا اذان کو وقت سے پہلے کہنے کا کوئی معنی اور مطلب نہیں، جب وقت آیا ہی نہیں ہے تو اطلاع وقت دینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری روایات و حدیث اس سلسلے میں شہادت دیتی ہے۔ اب رہی یہ حدیث کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں بلکہ اذان کی صورت اور شکلوں میں وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ان اذان بلال کانا ذکر فی صورت الاذان، وہ فجر کی نماز کے لیے اذان نہیں تھی، لہٰذا اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے جو تفریع پیش فرمائی ہے اس اختلاف پر ہم اسے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.